فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب اصلاح الرسوم الظاہرہ بکلام الاطرۃ الطاہرہ، معروف باصلی اسلام اور رسمی اسلام، تصنیف و تالیف علامہ الشیخ محمد حسین النجفی کی ہے، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 12۔ ہم چوتھا باب پچھلی نشست میں آغاز کر چکے تھے کہ جس کا عنوان ہے کہ ان غلط رسومات کا بیان کہ جو عزاداری سید الشہداء علیہ السلام میں رائج ہیں۔ آئیے ہم اس کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ پیج نمبر 138 پہ ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی، اور پیج 138 پر ہی ہم جس عنوان سے یعنی کہ جو ہیڈنگ ہے اس کو پڑھنے کا آغاز کریں گے، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے، وہ ہے مجلس خواں طبقے کے آداب دہگانہ دال اور ہے، اور دہگانہ یعنی میرے خیال 10 ہے۔ چلیے آگے جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ان مجالس اعضاء کو اپنے مقصد میں مؤثر بنانے کے لیے ذیل میں ہم پہلے ان 10 آداب کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو مجلس خواں طبقے میں پائے جانے چاہیے، اور اس کے بعد ان دہگانہ وظائف کا تذکرہ کریں گے کہ جو مجالس پڑھانے اور مجالس سننے والوں سے متعلق ہیں۔ پہلا ادب، لکھا ہے کہ مجالس پڑھنے والوں کو صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، ورنہ ان کی مجالس سے اتنا فائدہ حاصل نہیں ہوگا جتنا نقصان اور زیاں ہوگا، اور یہ حقیقت عیاں راچہ بیان کے مصداق ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو ان پر یہ مثل صادق آئے گی کہ خویش تن گمست چرا رہبری کنند۔ آئیے پیج 139 پر اب ہم آگئے، 138 سے شروع کیا تھا، 139 پہ آیا ہے۔ دوسرا باب آ گیا، دوسرا ادب، باب نہیں، دوسرا ادب ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے، ورنہ اس کے بغیر عمل ایک ایسا پھول ہوگا کہ جس میں خوشبو نہ ہو، یا ایسا بدن ہوگا کہ جس میں روح نہ ہو۔ یہاں پر ایک مصرع لکھا ہے کہ نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے۔ اور اب آئیے یہاں پر تیسرا ادب، لکھا ہے کہ اس کا بیان میم قاف تے زواد الف مقتضائے حال کے مطابق ہونا چاہیے، کہ اسی بات کا دوسرا نام بلاغت ہے، جو کلام میں ایسی ہے جیسے طعام میں نمک، کہ اس کے بغیر کلام مؤثر نہیں ہوتا، اور بے محل دوسروں کے نظریات و عقائد پر فقرے کسنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں، اپنی بات احسن طریقے پر کرنی چاہیے اور شائستہ طریقے پر لوگوں کو اس کا قائل کرنا چاہیے۔ فضائل کی جگہ فضائل، مواعظ کی جگہ مواعظ، اور مصائب کی جگہ مصائب ہی بیان کیے جائیں۔ اور اب یہاں پر ہم نے تیسرا ادب پڑھ لیا تھا، دوسرا اور تیسرا بھی پڑھ لیا جی، اور اب یہاں پہ چوتھا، پانچواں اور چھٹا یہ ایک ساتھ لکھے ہوئے، لکھا ہے کہ یہ کہ فیس طے کرنے، غنا و سرود اور کذب و افترار کا ارتکاب کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ان تینوں کی تباہ کاریوں پر ابھی اور مختصر سا تبصرہ کیا جا چکا ہے۔ اور اب آئیے ساتواں ادب، ادب حسینی،
کہ سیرت و کردار کا خود عملی نمونہ پیش کرنا، مجلس خواں طبقے کی شکل و صورت، وضع و قطع، شرافت و نجابت اور ان کے اخلاق و اطوار اور ان کی سیرت و کردار احکام شرع شین ر عین کے مطابق ہونے چاہیے۔ ظاہر ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا اہم مقصد ہی اسلامی احکام کا احیاء اور ان کی حرمت کو قائم رکھنا تھا۔ اگر ہم اس احترام کو ہی مٹا دیں یا بھلا دیں تو پھر اس ترابی کی یاد سنانے کا کیا فائدہ۔ اور آئیے اگلے پیراگراف کی جانب کہ لکھا ہے کہ عزاداری کو محض ایک رسم نہیں بلکہ با مقصد و با اثر ہونا چاہیے۔ یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ ممبر کا تقدس مصلی کے تقدس سے اگر زیادہ نہیں تو کسی طرح اس سے کم بھی نہیں ہے۔ تو اگر ہر شخص مصلی پر کھڑا ہو کر لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکتا تو ہر شخص ممبر حسینی علیہ السلام پر چڑھ کر مجلس حسین بھی نہیں پڑھ سکتا۔ فقہاء کرام کا یہ فیصلہ ہے کہ ممبر پر وہی شخص جا سکتا ہے جو مصلی پر جا کر نماز پڑھا سکتا ہے۔ لوگوں کے دلوں کے راز اور ان کی خلوتوں کے حرکات سکنات تو خدائے ذوالجلال ہی بہتر جانتا ہے، جو علیم و بذات الصدور ہے۔ کم از کم ممبر پر جانے والے کی ظاہری حیت، اس کی وضاقتہ، اس کا لباس اور اس کی تراش خراش، اس کی حجامت اور اس کا طریقہ تو شریعت مقدسہ کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی کم از کم اس کے چہرے پر شرعی داڑھی تو ہو تاکہ ایک ظاہر بین بھی ان کو دیکھ کر یہ کہہ سکے کہ یہ اسلام کا مبلغ اور مظلوم کربلا کا ذاکر ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ جیسا کہ قدیم واعظین و ذاکرین ہوتے تھے، بریکٹ کلوز۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ خدا نہ خواستہ اس کے برعکس ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کی وضاقتہ کو دیکھ کر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ یہ تو کسی تھیٹر کے ایکٹر ہیں، جیسا کہ آج کل کے اکثر مقررین و ذاکرین ہیں، ورنہ اس سے تقویت کی بجائے حسینی مشن کو ناقابل برداشت دھچکا لگے گا، جیسا کہ لگ رہا ہے۔ اور اس وقت قوم عقائدی انحرافوں، عملی کجرویوں اور معاشرتی خرابیوں میں مبتلا ہے۔ اس کا مرکزی سبب یہی ہے کہ ممبر پر نااہلوں کا قبضہ ہے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی معیار ہوتا ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو ممبر پر آنے کا کوئی معیار نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ اگر ذاکر ہے تو اس کی آواز اچھی ہو، اور اگر مولوی و مقرر ہے تو اسے 2-4 غلط یا صحیح نکتے یاد ہوں کہ جن سے پہلے مجمع کو اچھال سکے اور آخر میں جھوٹے یا سچے مصائب پر رلا سکے۔ یہاں نہ علم کی ضرورت ہے اور نہ عمل کی، نہ عقل کی ضرورت ہے اور نہ خرد و دانش کی۔ یاد رکھیں، جب تک ممبر اور اہل ممبر کی اصلاح نہیں ہوگی اس وقت تک قوم کی اصلاح کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا، اور یہ اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ قوم کے ارباب بسط و کشاد تطہیر و انتخاب سے کام نہیں لیتے اور حقیقی علماء و فقہا اور نام نہاد علماء میں تفریق نہیں کرتے۔ اور یہ تطہیر و انتخاب اس وقت تک بروئے کار نہیں آ سکتا جب تک کہ قوم میں قوت احتساب پیدا نہیں ہوتی۔ دعا ہے کہ خدا اسے خواب غفلت سے بیدار ہونے اور اہل منبر کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب پڑھتے ہیں 8واں ادب۔ لکھا ہے کہ اس میں ہیڈنگ ہے 8ویں ادب کی کہ ان کا بیان امید و بیم کے درمیان ہو۔ تفصیلات جانتے ہیں۔ لکھا ہے یعنی کہ نہ تو لوگوں کو اتنا ڈرائیں کہ لوگوں کو رحمت ایزدی سے مایوس کر دیں، اور نہ اتنی امید دلائیں کہ لوگوں کو بے خوف کر دیں، بلکہ ان کا بیان امید و بیم کے درمیان ہونا چاہیے۔ اور اب 9واں ادب ہیڈنگ ہے معصومین کے ارشادات پر اکتفا کرنا۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ مخالفین کی روایات نقل کرنے کے بجائے وہ اپنے پیشوایان دین کے فرامین بیان کرنے پر اکتفا کریں اور اپنی قوم کی اصلاح کریں۔ موسیٰ بدین خود، عیسیٰ بدین خود۔ اور پھر یہاں پر ایک فارسی کا شعر پڑھ لیتے ہیں۔
فارسی آتی تو نہیں ہے لیکن کوشش تو کی جا سکتی ہے کہ ہر قوم راست راہ دین و قبلہ گاہ من قبلہ راست کردم بطرف کج کلا ہے۔ آگے چلتے ہیں پیج 142 پر، اور یہاں پر 10واں ادب ہے طول ممل و اختصار مخل سے دامن بچانا۔ ہجے کر لیتے ہیں۔ طول تو توئے واو لام ہے، میم پہ پیش ہے، میم میم لام، ممل و اختصار الف خے تے سواد الف رے اختصار مخل، میم پہ پیش ہے، میم خے لام سے دامن بچانا۔ تفصیلات یوں ہیں کہ یعنی مجلس خوانی کو نہ تو اتنا طول دیں کہ سننے والے ملول و آزردہ خاطر ہو جائیں، اور نہ اتنا اختصار کریں کہ کسی کے پلے ہی کچھ نہ پڑے، اس لیے کہ ہر کام کی طرح یہاں بھی اعتدال کی راہ اچھی ہے۔ اور پھر اگلی ہیڈنگ آئی ہے کہ مجالس پڑھانے اور سننے والوں کے متعلق دہگانہ وظائف کا بیان۔ دہگانہ، دہ کے اوپر اسی طرح 10 لکھا ہوا ہے۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ لکھا ہے بنظر اختصار، ہم یہاں صرف عنوانات پر اکتفا کریں گے، ان کی تشریحات معلوم کرنے کے خواہش مند ہمارے رسالے اصلاح المجالس کی طرف رجوع کریں۔ پہلا وظیفہ خلوص نیت، دوسرا وظیفہ جہاں غیر شرعی امور کا ارتکاب ہو وہاں شرکت نہ کریں، تیسرا وظیفہ دنیاوی خیالات سے فارغ ہو کر مجلس میں شریک ہوں، چوتھا وظیفہ ان کا ذاتی طرفہ تیرے فے عین، ان کو مجالس میں شرکت کرنے سے مانع نہ ہو، پانچواں وظیفہ بطور سوگوار مجلس اعضا میں شامل ہوں، چھٹا وظیفہ نجاست کی حالت میں مجالس میں شریک نہ ہوں بلکہ طہارت ہو کر شامل ہوں، باطہارت ہو کر شامل ہوں، ساتواں وظیفہ گریہ و بکا کریں یا کم از کم تباکی کریں، تے بے الف کاف چھوٹی ہے، آٹھواں وظیفہ عزا خانے کو سادہ بنائیں اور سادہ رکھیں، نواں وظیفہ مجالس کے خاتمے پر کچھ پاک و پاکیزہ تبرک تقسیم کریں نہ کہ نجس اور حرام۔ اور آگے لکھا ہے ارشاد قدرت۔ پھر ہم آگے ہیں پیج 143 پر، اور یہاں پر 10واں وظیفہ بھی لکھا ہوا ہے۔ 10واں وظیفہ یہاں لکھا ہے کہ عملی طور پر اسوہ حسینی اور شیوہ شبیری کی تقلید کریں تاکہ افعال یزیدی مٹ جائیں اور مظلوم سے پیدا الفت ہو، افعال یزیدی مٹ جائیں مظلوم سے پیدا الفت ہو۔ یہاں پہ یہ ایک مصرع تھا، اور پھر نیچے لکھا ہے کہ اور یہی ان مجالس کے انعقاد کا مقصد اقصی ہے۔ واللہ الموفق الموعد ہر سہ طبقات، یہاں پہ ہیرے سین ہے، ہر سہ یعنی 3 طبقات، پڑھنے پڑھانے اور سننے والوں کا فرض ہے کہ اپنے باہمی تعاون سے ان محافل و مجالس کے اندر ان کی اصلی روح پیدا کرنے کے لیے قد و کاوش کریں اور مناسب تدابیر اختیار فرمائیں اور مجالس کی افادیت کو ختم ہونے سے بچائیں۔ بالخصوص بانیان مجالس کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی پسند و ناپسند سے بالا تر ہو کر اسلام و مسلمین کے مفاد اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقصد اور عزاداری کے ہدف کو سامنے رکھیں، اور مجالس کے لیے مقررین کا انتخاب کرتے وقت ان کی علمی لیاقت اور اخلاق و اطوار کو دوسری تمام باتوں پر ترجیح دیں، کیونکہ ایسے لوگ ہی امام علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ کے مقاصد اور اہداف بطریق احسن بیان کر سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ خداوند عالم قوم میں صحیح شعور پیدا کرے تاکہ وہ تمام عبادات شرعیہ کو بالعموم اور عزاداری سید الشہداء والی عبادت کو بالخصوص شریعت مقدسہ کے مطابق بجا لائیں تاکہ دین و دنیا میں سرخرو اور کامیاب و کامران ہو سکے۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب۔ ایک اور ہیڈنگ ہے کہ ایک اور اہم اصلاح۔ تفصیلات یہ ہیں کہ مذکورہ بالا اصلاحات کے علاوہ ایک اور اہم اصلاح کی اشد ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجالس میں پردے کا خاص اہتمام اور مردوں عورتوں کے مخلوط اجتماع کا انسداد۔ پردہ اس قدر اہم ہے کہ مرد و عورت اگرچہ باہم محرم ہی
बहा में मुहर्रम ही हों, बैक वक्त एक जगह इकट्ठे नमाज नहीं पढ़ सकते, मगर ये कि उनके माबैन 10 हाथ का फासला हो या दरमियान में पर्दा हाइल हो या मर्द आगे हो और औरत पीछे हो, तो एक ही जगह बिला पर्दा मजलिस की इबादत किस तरह अदा कर सकते हैं? क्या ये अफसोस का मकाम नहीं है कि 1400 साल से मुखद्दरात के बेरिदाई पर रोने वाली कौम की मजालिस में पर्दे का इंतज़ाम न हो? और फिर आगे एक मिसरा है, शर्म उनको मगर नहीं आती, लिहाजा ज़रूरत और सख्त ज़रूरत इस बात की है कि मजलिस में मजलिस ख्वां और दूसरे मर्दों के सामने कोई औरत नज़र न आए। और उसके 2 ही तरीक़े हैं, एक ये कि जहाँ इमाम बारगाह हैं वो इस तरह बनाए जाएं कि मर्दों का हिस्सा अलग हो और औरतों का अलग, हत्ता कि उनके आने जाने के दरवाजे भी अलग हों। 2, और जहाँ इमाम बारगाह ना हो वहाँ आर्जी तौर पर औरतों के लिए अलहदा पर्दे का एहतमाम किया जाए। इसी तरह औरतों के जुलूस के साथ बेपर्दा चलने पर और बेपर्दा सड़कों के किनारे खड़े होने पर भी पाबंदी लगाई जाए, ताकि ना औरतों की बेपर्दगी हो और ना ही कौमी वक़ार मजरूह हो। और अब आइए अगली हेडिंग, बड़ा लिखा है कि मरासिम अज़ादारी के मुताल्लिक़ बाज़ गलत रसूम का तस्करा। तफसीलात कुछ यूँ हैं कि अज़ादारी सरकार सैयद शुहदा की अहमियत व अफादियत के मुताल्लिक़ सतूर बाला में फिल जुमला तबसरा किया जा चुका है और ये तल्ख़ हकीकत भी वाज़े की जा चुकी है कि मौजूदा दौर में अज़ादारी से वो तमाम मकासद जलीला और नताइज नबीला हासिल नहीं हो रहे कि जिनकी खातिर अज़ादारी मनाई जाती है। इसकी वजूह कुछ पहले बयान हो चुकी हैं और बाज़ इल्ल व असबाब का इजमाली तस्करा ज़ेल में किया जाता है। अगरचे ये मौजू बहुत ही हसास और नाजुक है और इस सिलसिले में हमारी कौम बहुत ही जज्बाती है, मगर हक गोई का फरीज़ा अदा करते हुए गलत रविश पर कौम को तंबीह करना और गलत व सही में तमीज़ कायम करने की ताकीद करना उलमाए हक का फ़र्ज़ है, जिसे अगर वो लोगों की रद्दो रियायत या अपने ज़ाती मफाद की खातिर अदा नहीं करेंगे तो न सिर्फ ये कि इंदल्लाह जवाबदेह होंगे बल्कि लानत खुदाबंदी में गिरफ्तार भी होंगे। और यहाँ पर हम लिखा है, इरशाद कुदरत है तर्जुमा के और जो लोग इसको छुपाते हैं, जो खुली दलीलें और हिदायत उन पर नाजिल कर चुके बाद उसके हमने कुल आदमियों के लिए किताब में खोल कर बयान कर दिया है, यकीनन उन्हीं पर अल्लाह लानत करता है और उन्हीं पर लानत करने वाले लानत करते हैं। और इस ब्रैकेट में लिखा है तर्जुमा मकबूल। फिर लिखा है कि और जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसूल काफ़ी में कि जब मेरी उम्मत में बिदआत का ज़हूर हो तो अहले इल्म का फ़र्ज़ है कि वो अपने इल्म का इजहार करें, हक़ को आश्कारा करें, और जो ऐसा नहीं करेगा उस पर खुदा ताला की लानत होगी। हवाला उसूल काफ़ी। इस मौजूदा ज़माने में जो चीज़ें अज़ादारी की अरकान समझी जाती हैं वो ये हैं: मजालिस अज़ा, अलम, ताज़िया व दीगर शबी हैं। नंबर 4 जुलजना और 5 मातम। इनमें जो गलत रस्में राइज हैं ज़ैल में हम उनकी निशानदही का फरीज़ा अदा करने दूसरे उलमा फ़ुक़हा का भी फ़र्ज़ है कि वो कौम की वाज़े रहनुमाई करें और कौम का भी फ़र्ज़ है कि उलमा की रहनुमाई से इस्तिफ़ादा करें। नंबर 1, जहाँ तक मजालिस अज़ा का ताल्लुक़ है उनके इस्लाह तलब पहलुओं पर बावजूद इख्तिसार के जामे तरीक़े पर सतूर बाला में तबसरा किया जा चुका है। इस सिलसिले में मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, अलम मुबारक। लिखा है कि ये अलम मुबारक जो हमारी कौम बनाती है ये सरकार वफ़ा हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास के अलम की शबीह है, जो दरहकीकत जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस अलम की मुक़द्दस शबीह है कि जिसके अलमदार जनाब हैदर कर्रार अलैहिस्सलाम थे। अलगरज ये अलम अब्बास भी है और अलम हुसैन अलैहिस्सलाम भी, अलम हसन अलैहिस्सलाम भी है
اور علم علی علیہ السلام بھی، یہ علم جعفر طیار بھی ہے اور علم احمد مختار بھی ہے۔ ہر دور میں اس علم کے علمدار بدلتے رہے ہیں، حقیقت میں علم ایک ہی رہا ہے۔ ہر قوم کا علم ہوتا ہے اور ہر جماعت کا، خواہ وہ مذہبی جماعت ہو یا سیاسی، جس سے اس کا تشخص واضح ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح عباس کا علم ہے قومی نشان ہمارا، کہ جس سے سرکار وفا ابوالفضل عباس اور ان کے علم کی یاد تازہ کرنا اور مقصود ہوتی ہے کہ اگر ہم میدان کربلا میں ہوتے تو یہ علم زمیں بوس نہ ہوتا۔ اس کا جواز کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ اس کے جواز میں کسی مذہب و مسلک کے مذہبی قواعد کی روح سے قطعاً کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے۔ 147 پیج پر ہم آ گئے ہیں۔ عبادات اور دینی معاملات کے علاوہ کسی بھی چیز کا جواز محتاج دلیل نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ کسی چیز کی حرمت محتاج دلیل ہوتی ہے، یا دیگر احکام بریکٹ میں لکھا ہے وجوب، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ استحیات اور کراہت و لیل و برہان کے محتاج ہوتے ہیں۔ ارشاد معصوم ہے کہ کلو شعین مطلق حتیٰ یردفیہ نہیٌ، ہر چیز جائز ہے جب تک اس کے متعلق کوئی شرعی ممانعت وارد نہ ہو۔ برادران اسلامی کے نزدیک بھی یعنی کہ قول مختار اباحت فی الاشیاء ہے، اس لیے بے شک ہماری قوم چاہے تو 100 فٹ نہیں 1000 فٹ کے اونچے علم بنائے تاکہ اونچا رہے اپنا علم، بڑھتے رہیں یوں ہی قدم، حیا علی خیر العمل، اور مشرق و مغرب تک اس کے پھریرے لہرائیں۔ اور اگر کوئی نادان معترض زبان اعتراض دراز کرے تو اس کے جواب میں، اب یہاں پہ شعر لکھا ہے کہ گفتہ احقر ایک بار پڑھ کے اسے سنا کہ یوں، اب یہ دوبارہ پڑھتے ہیں، ہم نے صحیح وزن میں نہیں پڑھتا، کہ گفتہ احقر ایک بار پڑھ کے اسے سنا کہ یوں، مگر اس سلسلے میں صرف ایک بات قابل اصلاح ہے اور وہ یہ ہے کہ علم کو سجدہ کرنا۔ اب یہاں پہ ہیڈنگ آ گئی، غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ لکھا ہے کہ یہ درست ہے کہ خواص سمجھدار یعنی دیندار لوگ ایسا نہیں کرتے، مگر بعض عوام کو دیکھا گیا ہے کہ وہ علم مبارک بلکہ تعزیہ و ذوالجناح کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ اسے سجدہ تعظیمی کا نام دیتے ہیں۔ سو واضح ہو کہ شریعت مقدسہ اسلامیہ میں ہر قسم کا سجدہ تعبیدی ہو یا تعظیمی خالق کائنات کے ساتھ مختص ہے اور کسی بھی مخلوق کے لیے، حتیٰ کہ نبی و امام علیہ السلام کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اس موضوع پہ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ احسن الفوائد فی شرح العقائد کتاب میں بحث کی ہے۔ یہاں اس کا ایک شمع درج کیا جاتا ہے کہ ارشاد قدرت ہے کہ خدا کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ نیز ارشاد قدرت ہے پارہ نمبر 29 سورہ جن کے رکوع نمبر 10 میں، ترجمہ کہ یقیناً سجدہ گاہیں اللہ کے لیے ہیں، پس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ پھر لکھا ہے کہ المساجد سے مراد اعضاء سجدہ ہیں، یعنی پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور پاؤں کے دونوں انگوٹھے۔ حوالہ ہے کافی، تفسیر صافی، تفسیر قمی۔ آگے چلتے ہیں، یہاں لکھا ہے کہ اور فلا تدعو مع اللہ احدا کے معنی امام رضا علیہ السلام نے یہ بیان فرمائے ہیں کہ فلا تشرکوا مع غیرہ فی سجود کم الیہا، یعنی فلا تدعو کا مطلب ہے کہ ان اعضاء سجدہ پر خدا کے علاوہ کسی اور کا سجدہ کر کے شرک نہ کرو۔ اور حوالہ یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے 40 شیخ بہائی شرح حدیث نمبر 7۔ یہ آیت مبارکہ اس بات پر نص صریح ہے کہ ہر قسم کا سجدہ خدا کے ساتھ مخصوص ہے، اور پورا دفتر حدیث موجود ہے کہ کوئی ایک روایت بھی غیر اللہ کے سجدہ کرنے کے جواز پر موجود نہیں ہے، اور نہ کوئی ایسا واقعہ موجود ہے کہ کسی نبی یا امام علیہ السلام نے کسی شخص سے اپنا سجدہ کرایا ہو یا کسی نے کرنا چاہا ہو اور انہوں نے اجازت دی ہو۔ اس کے برعکس
چہاردے معصومین علیہ السلام کے حالات زندگی میں بیسیوں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ کئی مرتبہ کم عقل اور کم علم ارادت مندوں نے ان ذوات مقدسہ کو سجدہ کرنا چاہا۔ ظاہر ہے کہ وہ سجدہ تعظیمی ہی تھا، مگر انہوں نے ان کو ایسا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی، اور ساتھ ہی یہ وضاحت کر دی کہ مجھے سجدہ نہ کر بلکہ اس حی و قیوم کو سجدہ کر کہ جس کے لیے موت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ نیچے حوالہ ہے ارشاد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بحوالہ دیلمی و کنز الاعمال وغیرہ، اور اس کے بعد لکھا ہے یہاں پر اسجد للہ ولا تسجد لی، اللہ کو سجدہ کرو اور مجھے سجدہ نہ کر۔ حوالہ ہے ارشاد جناب امیر علیہ السلام عماد الاسلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 335۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اگر غیر خدا کو سجدہ کرنا روا ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ بریکٹ میں ہے حوالہ اصول کافی۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی کہ ایک مشہور شبے کا ازالہ۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں کہ اس سلسلے میں اہل زیغ و زلال زیغ و زلال غین و زواد لام الف لام زیغ و زلال ہمیشہ ملائکہ اور والدین یوسف علیہ السلام کے سجدوں سے استدلال کیا کرتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی عظیم الشان مخلوق کو سجدہ تعظیمی کرنا جائز ہے۔ اس کے متعلق 2 گزارشات عرض ہیں۔ پہلی یہ کہ ائمہ طاہرین کی متعدد روایات سے واضح ہوتا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کو قبلہ بنایا گیا تھا اور سجدہ خدا کو کرایا گیا تھا۔ چنانچہ علامہ مجلسی رحم اللہ حیات القلوب کتاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 44 پر ایک طویل حدیث کے ضمن میں امام حسن عسکری علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں کہ یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ نبود سجدہ ایشاں از برائے آدم بلکہ قبلہ ایشاں بوداز برائے خدا سجدہ می کرو ند و امر و نمود حق تعالیٰ کے بجانب رو آورن۔ یہ بہت مشکل تھا پڑھنا، لیکن میں نے بہت سی غلطیوں کے ساتھ پڑھ دیا کیونکہ یہ آپ تک پہنچ جائے، اس کی اصلاح آپ خود کیجئے کہ یعنی ملائکہ کا سجدہ آدم کے لیے نہ تھا بلکہ سجدہ تو خدا کو تھا، اور حکم خدا سے آدم کو قبلہ بنایا گیا تھا، اور والدین برادران یوسف علیہ السلام کا سجدہ شکر تھا جو انہوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو زندہ اور مسند اقتدار پر قابض دیکھ کر خدا کی بارگاہ میں ادا کیا تھا۔ اور یہاں پر بریکٹ میں حوالہ لکھا ہے ملاحظہ ہو العروۃ الوثقی بریکٹ کلوز۔ دوسری یہ کہ اگر بالفرض یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا تو جن شریعتوں میں یہ جائز تھا وہ اب منسوخ ہو چکی ہیں، لہٰذا اب ان سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ علامہ مجلسی رحم اللہ کتاب حیات القلوب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 26 طبع 9 لکشور لکھنؤ پر مباحث طویلہ کے بعد لکھتے ہیں انورٹڈ کاما کہ ممکن ہے کہ بعض سابقہ امتوں میں یہ سجدہ تعظیمی جائز ہو، مگر اس امت اسلامیہ میں اسے بہرحال حرام قرار دیا گیا ہے، اور بہت سے احادیث میں وارد ہے کہ غیر خدا کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گئے، لکھا ہے ویسے عقلاً بھی اگر دیکھا جائے تو بات بالکل واضح ہے کہ جب کوئی عام عبادت غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے تو جو افضل عبادت نماز کا افضل رکن ہو یعنی کہ سجدہ، تو وہ غیر خدا کے لیے کس طرح جائز ہو سکتا ہے۔ اب لہٰذا علم مبارک، تعزیہ مبارک، ذوالجناح مبارک اور مشاہد مقدسہ و مزارات منورہ کو سجدہ تعظیمی کرنے سے اجتناب واجب و لازم ہے۔ ہاں اگر مشرف بزیارت ہونے کے بعد اس سعادت عظمیٰ کے حصول پر خالق کا سجدہ شکر ادا کیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے بلکہ مستحسن ہے۔ اور اب تیسری ہیڈنگ آ گئی ہے تعزیہ مبارک۔ اس میں لکھا ہے تفصیلات کے شرعی نقطہ نظر سے اس کی اباحت و جواز الف بے الف ہیتے اباحت و جواز
یعنی اس کا مباح اور جائز ہونا ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے، کیونکہ یہ بے جان روضہ مبارک سرکار سید الشہداء علیہ السلام کی بے جان شبیہ ہے جو بالاتفاق جائز ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ تصویریں دو قسم کی ہوتی ہیں، یا تو ذی روح مخلوق کی ہوں گی یا غیر ذی روح کی۔ پھر ان دونوں قسموں کی آگے دو قسمیں ہیں، یا تو وہ تصویر مجسم ہوگی یعنی جسمدار، یا غیر مجسم جیسے کہ کاغذ پر نقش و نگار۔ لہٰذا اگر یہ تصویر غیر ذی روح کی ہے تو یہ علی الاطلاق بالاتفاق جائز ہے، جیسا کہ آیہ مبارک میں ہے کہ ہم ترجمہ پڑھتے ہیں جو کہ وہ تصویر کے جو جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بناتے تھے مردوں یا عورتوں کی نہ تھیں، بلکہ یہ درختوں اور مکانوں الغرض غیر ذی روح چیزوں کی تھیں۔ حوالہ یہاں پہ دیا ہے کافی و صافی وغیرہ۔ ہم پیج 152 پر آ گئے ہیں، اور پھر لکھا ہے کہ اور اگر وہ تصویر ذی روح مخلوق کی ہے اور ہے بھی مجسم تو یہ بالاتفاق حرام ہے، اور اگر غیر مجسم ہے تو اس میں فی الجملہ اختلاف ہے، اظہر نہیں تو احوط یہ ہے کہ اس سے بھی اجتناب کیا جائے، جیسا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناہی میم نون الف ہے چھوٹی ہے مناہی میں مذکور ہے کہ آپ نے انگوٹھی پر حیوان کی تصویر بنانے کی ممانعت فرمائی ہے۔ حوالہ ہے کتاب من لا یحذر الفقی از قوانین الشریعہ فی فقہ الجعفریہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 18۔ لہٰذا اگر کوئی شخص تعزیے کے جواز جیم و الف ز جواز پر زبان اعتراض دراز کرتا ہے تو وہ اپنے مذہبی و فقی قواعد و ضوابط سے اپنی جہالت و لا علمی کا ثبوت فراہم کرتا ہے، مگر یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اس کے بنانے کی اصلی غرض و غایت کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے بنانے کی اصلی غرض و غایت صرف یہ ہے کہ مظلوم نینوا کی مزار اقدس کی شبیہ پیش نظر رہے اور واقعات کربلا کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جائے، اور اس طرح حزن و ملال اور گریہ و بکا میں اضافہ اور زیادہ ہو، اور جو کہ علاوہ باعث اجر و ثواب بے حساب ہونے کے ایک مقصد اقصی یعنی مظلوم سے الفت اور ظالم سے نفرت تک رسائی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور اس طرح دراصل نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انتظام مرتضیٰ کے احیاء کا سامان فراہم کرنا مقصود و مطلوب ہے۔ ہم پیج 152 کو ہم نے مکمل کر لیا۔ یہاں پہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور اگلی نشست میں پڑھیں گے تعزیے سے متعلق غلط رسوم کی نشاندہی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔